السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے مخدوم محی الدین کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، اشتراکیت کا نقیب کس کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے، اشتراکیت کا نقیب مخدوم محی الدین کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کا پورا نام کیا تھا؟ تو جواب ہے، مخدوم کا پورا نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری اور تخلص مخدوم۔ اگلا سوال، مخدوم کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو جواب ہے، مخدوم 1908 میں حیدرآباد دکن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال، مخدوم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو جواب ہے، مخدوم کا انتقال 25 اگست 1969 میں دہلی میں ہوا۔ اگلا سوال، مخدوم کے والد کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے، مخدوم کے والد کا نام غوث محی الدین تھا۔ مخدوم جب 4 برس کے تھے اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور مخدوم کی پرورش ان کے چچا بشیر الدین نے کی۔ اگلا سوال، مخدوم کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری کب چنے گئے؟ تو جواب ہے، مخدوم کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری 1940 میں چنے گئے۔ اگلا سوال، کس کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل 1943 میں عمل میں آئی؟ تو جواب ہے، مخدوم محی الدین کی رہنمائی میں حیدرآباد انجمن ترقی پسند مصنفین کی باقاعدہ تشکیل 1943 میں عمل میں آئی تھی۔ اگلا سوال، مخدوم آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر کب منتخب ہوئے؟ تو جواب ہے، مخدوم آندھرا پردیش میں اپوزیشن لیڈر 1956 میں منتخب ہوئے۔ اگلا سوال، مخدوم کو کمیونسٹ کے حامی ہونے کی وجہ سے کب گرفتار کیا گیا؟ تو جواب ہے، مخدوم کو کمیونسٹ کے حامی ہونے کی وجہ سے 1951 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اگلا سوال، مخدوم نے شاعری کی ابتدا کب سے کی؟ تو جواب ہے، مخدوم نے شاعری کی ابتدا جامعہ عثمانیہ میں BA کے طالب علمی کے زمانے میں 1923 میں شروع کی تھی۔ اگلا سوال، مخدوم کی پہلی نظم کا عنوان کیا ہے؟ تو جواب ہے، مخدوم کی پہلی نظم کا عنوان پیلا دوشالہ ہے۔ اگلا سوال، حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو جواب ہے، یہ شعر مخدوم محی الدین کا ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کس ادبی تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے؟ تو جواب ہے، مخدوم ترقی پسند تحریک کے نمائندہ شاعروں میں سے تھے۔ اگلا سوال، مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم کون سی ہے؟ تو جواب ہے، مخدوم کی پہلی مطبوعہ نظم طور ہے، جو رسالہ ایوان میں 1933 میں شائع ہوئی تھی۔ رسالہ ایوان جس کے مدیر مجنوں گورکھپوری تھے۔ اگلا سوال، کس شاعر نے قحط بنگال پر بنگال اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم لکھی ہے؟ تو جواب ہے، مخدوم محی الدین نے قحط بنگال پر بنگال اور تلنگانہ تحریک پر تلنگانہ نظم لکھی ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کی پہلی سیاسی نظم کون سی ہے؟ تو جواب ہے، مخدوم کی پہلی سیاسی نظم جنگ ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو جواب ہے، مخدوم کا پہلا شعری مجموعہ سرخ سویرا، جو 1944 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں
کوئی کلام نہیں۔ تو جواب ہے مخدوم کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ عزیز احمد نے کہا تھا۔ اگلا سوال، رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، یہ شعر کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ شعر مخدوم محی الدین کا ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کی سیاسی نظم جنگ کو کس نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے مخدوم کی سیاسی نظم جنگ کو سبط حسن نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ اگلا سوال، بساط رقص کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو جواب ہے بساط رقص مخدوم محی الدین کا مجموعہ کلام ہے۔ اگلا سوال، مخدوم کا شعری مجموعہ گلِ تر کب شائع ہوا؟ تو جواب ہے مخدوم کا شعری مجموعہ گلِ تر 1961 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، مخدوم ان شعراء میں سے ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال، چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب کس کی نظمیں ہیں؟ تو جواب ہے چاند تاروں کا بن، حویلی اور انقلاب یہ نظمیں محی الدین کی ہیں۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔